سائمہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شیری کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بے حد شیریں گفتار تھی، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھی۔ میں بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی، کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی، تبھی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ سائمہ ایک اچھی لڑکی تھی، سبھی اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سائمہ فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ کہاں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سبھی اس پر رشک کرتے۔ اس کی ہم جولیاں اسے خوش نصیب کہتی، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر بیٹھ گئی تھی، جن میں اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکی تھی۔ آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی، اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت تھی، تبھی آنن فانن رشتہ اور اب چند دنوں بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ سائمہ بھی بہن کی شادی کے سلسلے میں کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے تو وہ ہمارے گھر شادی کا کارڈ دینے آئی۔ آنٹی شیری ساتھ آئی تھی، کہنے لگی کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری سوتیلی امی تھی، ان سے پوچھا گیا ہم بشرا کو لے جائیں کیونکہ یہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سانحہ کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کا کایا ہی پلٹ جاتا ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقررہ پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئی۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خوبرو نوجوان تھا اور اس کا نام بدر منیر تھا، سائمہ کا کزن تھا۔ وہ آگے آگے تھا، میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھی۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگی۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا تھا۔ بار بار رہ رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی، اس کا خیال آتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی اے کاش ایک بار اور کہیں اس کو دیکھ پاؤں تو سجدہ شکر بجا لاؤں۔ خدا نے دعا سن لی۔ کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں۔ اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں؟ بس اتفاق ہے، دیکھا ہوگا بھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلیے آپ تو نہیں بھولیں گی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، تو میرے لبوں سے بھی بے اختیار ہی یہ کلمات نکل گئے، کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا، میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کے کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی سوتیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ ہوتا یہ کہ امی ابو میرا کالج جانا بند کرا دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی، تبھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، مبادل لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تاہم میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا۔
بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتا تھا اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اسے فون کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں ہم فون پر باتیں کرتے، ہمارا دل باتیں کرنے سے بھرتا ہی نہیں تھا۔ ان دنوں جبکہ میرے تھرڈ ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتے دار گاؤں سے آئے، مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور رشتے کی بات کی۔ ابو نے ہاں کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے آگاہ کروں۔ 2 پیریڈز بامشکل پڑھے، تیسرا پیریڈ خالی تھا، اس کا بھی خالی ہوتا تھا، لہٰذا ہم کینٹین میں آ گئے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ بشریٰ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ بات میرے منہ سے نہ نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بتایا کہ اگلے ماہ منگنی ہونے والی ہے، والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا ہے، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے، جیسے بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بے مراد واپس ہوں گے، ابو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اپنے جس رشتے دار کو زبان دے دی ہے وہ ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں، لہٰذا والد صاحب نہیں مانیں گے۔ امی سگی ہوتی تو شاید میرے جذبات کا احساس کر کے ابو سے منوا لیتی، لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ آگے کیا صورت باقی رہ جاتی ہے، تم کیا سوچتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم والدین کی پسند کو قبول کرتی ہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، پھر کبھی میں تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ میں تو مر جاؤں گی لیکن تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بننا قبول نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے قطعیت سے کہا پھر تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں اور تم گھر کو خیر آباد کہہ دو۔ اگر ایسا کر سکتی ہو تو میں زندگی کے آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی اور جب تم کہو گے میں گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، لیکن جلدی ایسا کرنا کیونکہ منگنی کی رسم سے پہلے ہی میں تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں اور کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں نہیں پہننا چاہتی۔ اچھی طرح سوچ لو کیونکہ مجھے تم جب کہو گی تم کو لے چلوں گا۔ میرا گھر چھوڑنے کا مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں ہے جتنا کہ تمہارا ہے۔ سوچ لیا ہے، کسی کے ساتھ سسک سسک کر جینے سے بہتر ہے تمہارے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاروں۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میری سانسیں، میرا بدن، میری زندگی میری اپنی ہے، تو کیوں میں اپنی روح کو کسی اور کے شکنجے میں دوں صرف دوسروں کی خوشنودی کی خاطر؟ وہ قائل بھی نہ تھا تو میں نے اس کو قائل کر لیا اور پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنا لیا۔ دن اور وقت طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے گھر کے پچھلی گلی میں آ جاؤں گا۔ جب رات کے 10 بج گئے میں بہت پریشان ہو گئی، سوچ رہی تھی کہ گھر والے سب سو جائیں تو میں کپڑے تبدیل کروں اور بیگ میں تھوڑا سا سامان ضرورت کا اور چند جوڑے کپڑے رکھ لوں۔ 12 بجے تک سبھی سو گئے، تب میں نے نہا کر کپڑے بدلے، بال خشک کیے، پھر بیگ تیار کیا، بہت آہستہ آہستہ سارے کام کیے کہ کھٹکا نہ ہو اور نہ کسی کی آنکھ کھلے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے بیگ اٹھا کر میں گھر سے نکل آئی، دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی کہ کھٹکا نہ ہو جائے۔ گھر کا پچھلا دروازہ جو عقبی کی طرف کھلتا تھا اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ چند قدم آگے آئی تو منیر ایک خالی مکان کی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میری طرف آیا، میرا بیگ ہاتھ میں لے لیا اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم گلی کے نکڑ پر پہنچے جہاں اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا اور ہم بحفاظت محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اب ہمارا رخ لاہور کی طرف تھا۔ رات بھر سفر کے بعد صبح 10 بجے کے قریب ہم لاہور پہنچ گئے۔ کافی تھکن ہو رہی تھی، لہذا منیر نے گاڑی ایک ہوٹل پر کھڑی کر دی اور ہم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ منیر نے اپنا شناختی کارڈ جمع کرا دیا تھا، ہمیں ہوٹل میں کرائے کا کمرہ مل گیا۔ ہم تھکے ہوئے
اور کچھ خوفزدہ بھی تھے۔ یہاں پرسکون ماحول ملا، بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ 2 بجے تک بے خبر سوتے رہے۔ دوپہر کو نہا دھو کر کھانا منگوایا۔ کھانا کھا کر منیر لیٹ گئے تو میں نے سوال کیا کہ گھر سے تو آ گئے ہیں، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ کہا تھوڑی دیر سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے، پہلے نکاح کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا ساتھ جائز رہے۔ وہی تو سوچ رہا ہوں۔ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں میرا ایک دوست وکالت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کر کے تم کو آ کر کورٹ لے جاؤں گا اور نکاح ہوگا۔ گواہوں کا انتظام بھی شاید وہی کر دے، لیکن اس سے پہلے ہمیں رہائش کا سوچنا ہے۔ نکاح کے بعد کہاں جائیں گے؟ عمر بھر تو اس ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ رہ سکیں گے۔ کوئی مکان کرائے پر تلاش کرنا ہوگا۔ ابھی فورتھ کے پرچے دینے ہیں۔ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن والدین کو جب پتہ چلے گا کہ ہم نکل آئے ہیں، وہ ہم کو تلاش کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس سوال پر منیر نے متفکر ہو کر کہا، ہاں یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے، مجھ پر پولیس کیس بھی بن سکتا ہے اور وہ اغوا کا پرچہ درج کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا ہے، یقیناً ان کو پولیس گرفتار کرے گی، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ گھر سے قدم نکالتے وقت تو ایسا کچھ نہ سوچا تھا، اور اب یہ باتیں سوچ رہے ہیں۔ اس وقت آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں ہی نہیں آئے تھے، اور یہ حقیقی افریت منہ پھاڑے سامنے کھڑے تھے۔ منیر نے کہا، میں آصف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں، دیکھو وہ کیا ٹائم دیتا ہے، پھر تم کو لے چلوں گا۔ تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا، جب تک کہ میں نہ آؤں دروازہ بجے بھی تو مت کھولنا۔ میں مینیجر کو بتا دوں گا کہ 2-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہوں گے اور گواہوں کا انتظام ہوگا، پھر تم کو لے جاؤں گا، کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلم بند ہوگا۔ اگلے روز وہ صبح ہی چلا گیا اور پھر صبح سے شام ہوگی منیر نہ لوٹا۔ میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی، لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہو گیا تھا۔ بہت سے پولیس والے اور راہگیر مر گئے اور بہت سے زخمی ہو گئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ تھام لیا، کیونکہ منیر بھی تو ادھر گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ خدا جانتا ہے کہ وہ رات کیسے گزری، پل بھر کو آنکھ نہ لگی۔ شب بھر منیر کی خیر و سلامتی کی دعا کرتی رہی، رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ بیرے نے ایک بار در بجایا، مگر میں نے کھولا اور نہ جواب دیا تو وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو مینیجر نے فون کیا، ڈرتے ڈرتے میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکش دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھی، ہسپتال میں ان کو ہوش نہیں آ سکا اور وہ چل بسے ہیں۔ ان کی جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا تو ہسپتال والوں نے فون کیا ہے، آپ ان کے گھر والوں کا پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوا دیا اور مینیجر سے کہا کہ ان کو میرا مت بتائیے گا، کیونکہ ہم گھر والوں سے چوری چھپے نکلے تھے اور وہ کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے ایک وکیل دوست سے ملنے گئے تھے۔ بدنصیبی سے ثانیہ کے زد میں آ گئے۔ ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، تب مینیجر نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو اور جہاں کہو گی میں پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان آپ ساتھ نہیں لے جا سکتی، یہ ہمیں منیر صاحب کے وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ مینیجر پر مجھے اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ محض مجھ کو تسلی دے رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی دانست میں چلاکی سے کام لیا، بیرے کو بلا کر 2000 روپے دیے اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اس طرح مینیجر کو خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا، 2000 نہیں، اگر 5000 دو گی تو تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی۔ یہ دشوار کام ہے، میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، گھر والوں سے خوفزدہ تھی
کہ کچھ نہ سوچا، اوپر سے پولیس کا ڈر تھا کہ مینیجر ضرور کوئی ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چند لمحوں بعد میں گرفت میں آ جاؤں گی۔ حالانکہ بم دھماکے میں جاں بحق ہونا منیر کے لیے تو ایک حادثاتی سانحہ تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی گردانا جاتا۔ بس میں نے 5,000 بیرے کو دیے اور اس نے مجھ کو ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی تو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیرے نے مجھ کو اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم کو میرے گھر لے جائے گی، وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آ جاؤں گا، پھر تم جہاں کہو گی تم کو پہنچا دوں گا۔ منیر کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے ساتھ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بیرے کے گھر کے دروازے پر اتارا۔ شاید وہ اس کو جانتا تھا، بیرے کا نام افتخار تھا اور وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے، یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، لہٰذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا، اس کے گھر میں خواتین نہیں تھی، اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا، تھوڑی دیر میں وہ عورت آئی، دونوں نے کچھ دیر تک دوسرے کمرے میں گفتگو کی، پھر بولا بشرا بی بی، یہ میری خالہ ہے، قریب ہی رہتی ہیں، تم ان کے گھر چلی جاؤ کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، لہٰذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، یہ تم کو کل یہاں پہنچا دیں گی، چاہو تو اپنا سامان رہنے دو یا ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا ان کا سامان یہیں رہنے دو، کل میں منگوا لوں گی، ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گی، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بیگ میں زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں، اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھی مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔ اس شاطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی، منیر کے مرنے کا غم بھی بھول گئی، سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی، اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا، کاش میں منیر کے ساتھ ہی بم دھماکے میں اڑ جاتی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، عورت کے کوٹھے پر لوگ آگے تھے، میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی کہ ان میں ایک پولیس آفیسر کے ساتھ میرا کزن منصب خان بھی تھا۔ منصب کو دیکھ کر سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ میں ہمت کر کے پردہ ہٹا کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی، وہ بھی مجھ کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا منصب میں راستہ بھول گئی تھی اور یہ لوگ دھوکے سے یہاں لائے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے جواب دیا۔ اچھا فکر نہ کرو، اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست سے کچھ کہا اور اس نے بالا خانے کی ملکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوف زدہ ہو گئی، اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصب سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ کیونکہ میں نے ابھی اس کے پیسے نہیں دیے، اصل مجرم ہوٹل کا بیرا افتخار ہے، اس کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، وہی اسے فروخت کرنے لایا تھا۔ منصب میری سوتیلی والدہ کا بھانجا تھا، وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ غلطی سے ان بدماشوں کے ہاتھ چڑھ گئی، شکر ہے ہم یہاں بر وقت آ گئے، بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا، تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کرواؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقد رقم ہے۔ وہ رات میں نے منصب کے ساتھ گزاری، گرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر میں نے منصب پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھ کو منیر کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ گناہ منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، مگر موت نے اس کو مہلت نہ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ وہ ایک سچا انسان تھا مگر منصب میں خود پر قابو پانے کا حوصلہ نہ تھا، اس نے مجھے اس بازار کی گندگی بننے سے تو بچا لیا تھا مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں زاروں قطار روئی تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا
کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور معافی بھی مانگی، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے تو دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن منصب مجھے گھر لے آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دیجیے اور شکر کیجیے کہ اس کی عزت اس بازار میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔